معزز ناظرین، جب عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں ہی روک لیا اور انہیں کنعان واپس جانے نہ دیا تو یہ خبر سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی میرے غم و تکلیف میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں حضرت یعقوب کا یہ خط پیش کیا۔ حضرت یوسف خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو پڑتے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخرکار یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہا، نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہا ہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے راز آشکار کیا اور فرمایا، میرے بھائیوں، میں تمہارا ہی بھائی یوسف ہوں، جسے تم نے حسد کے بنا پر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ خوف اور شرمندگی اور ندامت کے احساس نے ان کی گردنیں جھکا دیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر سے کام لیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، نہ کوئی شکایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ طرز پر انہیں معاف فرما دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کرتا ہے، لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لایا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج حضرت یوسف کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور میں ان کو خوش کر دوں گا۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک دوڑتا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، لیکن مسرت اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یعقوب علیہ السلام سے کئی میل کے فاصلے پر تھا کہ خدا کے پیغمبر کو کئی میل کے دوری سے ہی یوسف کی خوشبو آ گئی اور فرمانے لگے کہ اے میرے گھر والوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے، واللہ آپ ابھی تک یوسف کے غم میں مبتلا ہیں؟ اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تو یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، اور آپ ہیں کہ یوسف کی باتیں کرتے ہی نہیں تھکتے۔ غرض یہ کہ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوا تو انہوں نے یوسف کے حکم کے مطابق پیرہن کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہٰذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے نہایت شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے حضرت یعقوب کو سارا ماجرا بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عنقریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز کے بعد اپنے تمام بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ
آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد اپنے خاندان کے ساتھ شہر کے قریب ہیں۔ یوسف علیہ السلام فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو محبت نے جوش مارا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور خوشی کے عالم میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف اپنے والد اور برادران کے ساتھ دربار پہنچے اور اپنے والد کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ دربار میں اہل مصر کی بھیڑ لگی تھی اور تمام درباری آپ کی عزت و احترام سے واقف تھے، لہٰذا اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری ماں چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کر لو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ان کی ہر طرح سے عزت کروں گا۔ معزز ناظرین، یوسف علیہ السلام کی اس پوری داستان کو قرآن میں احسن القصص کا نام دیا گیا ہے، جس میں انسانی زندگی کے تمام بنیادی کرداروں کو اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک کردار کی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی ہے۔ اس قصے میں زندگی کے ان تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کا انسان اور انسانی معاشرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس داستان میں توحید کے دلائل، خوابوں کی تعبیر، سیاسی مسائل، معاشرے کی پیچیدگیاں، معاشی اصلاح کی تدابیر، غرض یہ کہ تمام وہ امور جو دین، اخلاق اور دنیا کی اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، بڑی عمدگی اور تسلسل کے ساتھ اس قصے میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس واقعے میں پڑھنے والوں کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہر صورت میں ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اللہ کے منصوبوں اور فیصلوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ جسے عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو ذلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر اس کو ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ معزز ناظرین، آج حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ مکمل ہوا۔ آپ کو یہ قصہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو آپ کون سے نبی کے قصے کے بارے میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔